الحاج محمد عبداللہ نور صاحب سیدھا مجد فرمان لے کے ایک کتاب فیض کے حوالے سے جہاں انہوں نے تعلیم و تعلیم کی صورت کے اندر یہ عرفہ والا مقام پایا اور خیر فرمان کے حوالے سے کتاب فیض کرتے ہوئے انہوں نے قسم اللہ کی خدمت میں لے گئے اور اس کے بعد پھر یقین کی مسافر کی خدمت بجاتے رہے. الحمدللہ میں بغیر کسی طاقت کے لیے میں محسوس نہیں کرتا ہوں. اللہ نے حضرت محمد کو اخلاص سنایا اور جس چیز کے اللہ رحمت سے انہوں نے خیر حاصل کیا الحمدللہ اس کتاب میں میرا شمار بھی ہوتا ہے. میری بھی صرف امام حضرت کی خدمت میں پڑھی. پھر اس کے بعد حضرت سیدی شیخ القرآن علامہ ابوالوفا محمد منصور احمد رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حصول علم کے لیے گئے اس دعا کے ساتھ کہ جس اخلاص کا پیکر یہ تھے اور یقیناً جس انداز سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی الفرد وزیر النبی انشاءاللہ العزیز اتنے سادات اتنے علماء اتنے مشائخ اور جماعت رسولیت کے تمام اکابرین اور علماء رسول کا ہر فرد ان کی بلندی کے درجات کا یقیناً کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور بنائے اور ستارہ کے میدان کو قیامت جاری رکھے. مفتی انعام اللہ نوری صاحب آپ تشریف لائیں اپنے خیالات کے ساتھ. الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. برادران اسلام، آج ہم اس عظیم شخصیت کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ علمی میدان میں وہ میدان خطابت ہو، میدان تدریس ہو، میدان افتاء ہو یا کوئی اور دینی میدان ہو، ہر جگہ پہ وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشنی دیتے رہے. اور حاصل پور کو انہوں نے مرکز بنایا اور یہاں سے علم دین مصطفیٰ کی روشنی پاکستان بھر کیا پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہے. ان کی اخلاص اور ان کی محبتیں وہ علماء بناتی رہی. آج اس موقع پر جنازہ کی نماز کی ادائیگی میں آنے والے احباب سے میں توجہ صرف اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت تو اپنا کردار ادا کر کے رب دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی، مگر پیچھے رہ جانے والوں، محبت کرنے والوں، ان کے کام کا اعتراف کرنے والوں، خدا کے لیے جس پودے کو وہ لگا کے گئے تھے اس پودے کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے شہزادگان کا دست و بازو بننا اور ان کے ہمت اور حوصلہ بڑھانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ آپ کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری رکھے اور آپ کے مدارج عالیہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یار مہربانی فرمائیں آگے چلے جائیں، گیٹ چھوڑ دیں. آگے ادھر بائیں طرف بھی جگہ موجود ہے، گیٹ بند کیا ہوا ہے. یہ جو آگے صفحے آپ پیچھے والی صفحے ہیں یہ بائیں طرف ہونا ہے. آگے چلتے جائیں، بائیں طرف ہو جائیں. گیٹ بند ہو گیا ہے، یار خدا کے لیے مہربانی فرمائیں. اور استاد گرامی کے چھوٹے شہزادے غیث الرسول صاحب آپ تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد.
آج اس غمناک اور اندوہناک موقع پر گفتگو کرنا یہ مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو زیب نہیں دیتا، لیکن میں آغاز اس شعر سے کروں گا جس کو قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے تھے جس بزم میں میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے، جس بزم میں میرے مصطفیٰ کا نام آتا ہے، اس بزم پر میرے رب کا سلام آتا ہے، اس بزم پر میرے رب کا سلام آتا ہے۔ میں اپنی مشکلیں انہی سے کیوں نہ کہوں فردوسی، میں اپنی مشکلیں انہی سے کیوں نہ کہوں فردوسی، زمانے بھر کا جنہیں انتظام آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ اپنی مشکلیں سنانے ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اپنی مشکلیں بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ صرف ایک بات میں عرض کر کے جانا چاہوں گا، آپ اخلاص کا فکر تھے، ساری زندگی آپ نے اخلاص کا درس دیا، صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر آپ اخلاص کا پیکر بنے رہے اور ساری زندگی اپنے طلباء کو اخلاص کا درس دیتے رہے۔ جب ہم جامعۃ الفردوس میں آ کر سب کا پہلا سبق یاد کرتے ہیں کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تو ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اور چوتھی چیز تو اخلاص ہے کہ اس علم کو کبھی دنیا کے لیے حاصل نہیں کرنا، اس علم کو کبھی دولت کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا، اس علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا۔ آپ کے اخلاص کی صرف ایک مثال عرض کروں گا۔ آپ کے استاد گرامی حضرت قبلہ ابو الوفا مولانا منظور کرتا ہوں کہ آج ہزاروں کی تعداد میں حاصل ہونے والے آپ کے تلامیذ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے سگے بیٹوں میں اور طالب علموں میں فرق نہیں کیا۔ میں اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمام طلباء کرام اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی اپنے طلباء کے درمیان اور اپنی اولاد کے درمیان فرق نہیں کیا، ہمیشہ انہیں اپنے بیٹا سمجھ کر پڑھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحے درست فرمانے دی، جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے، صفحے درست فرمانے، کوئی ساتھی یہاں آگے نہ ہو، صفحوں کو درست فرمانے، یہاں کون فرض کفایا صلوات سے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اسمیت میت کے محترم قبلہ شریف کی پیچھے امام کے اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد سلام، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جائے گی، اور چوتھی تکبیر پر دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر سلام جو ہے وہ جی، اور دائیں جو آپ کھڑے ہیں سبوں میں چلے جائیں، آپ کیا ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے تمام احباب جتنے بھی حضرات تشریف لائے، ہماری گیٹ بند ہو گیا ہے، آگے چلے جائیں، گیٹ بند ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں دائیں بائیں طرف چلے جائیں گے، اور جو جہاں لوگ کھڑے ہیں سبوں میں آ جائیں۔ آگے آدھی صاحب بنانے والوں پیچھے والوں کی نماز کیا بناؤ گے؟ پیچھے تشریف لے آؤ، مہربانی کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی آخر۔ بھائی جانب گیٹ میں رش لگا کے کھڑے، اندر تشریف لے، جگہ حسینوں میں جگہ ہے، تشریف لے۔ آپ جنازہ بالکل تیار ہے، آپ حضور کے شہزادہ باقی شان لخت جگر، آپ فاضل ہیں، تمام مشائخ علماء کی اجازت سے شہزادہ سے حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو